صدیوں بعد دنیا بالآخر بدل رہی ہے، اور یہ تبدیلی خاموش نہیں، بہت گہری ہے، کیونکہ مغرب سے اس کی اصل طاقت چھین لی گئی ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں، جب مغرب کوئی چیز بناتا تھا تو باقی دنیا صرف خریدار ہوتی تھی۔ کبھی مشینری، کبھی دوائیں، کبھی ٹیکنالوجی اور کبھی نظریات تک، سب کچھ مغرب بناتا تھا، بیچتا تھا اور چلاتا تھا۔ لیکن اب نقشہ بدل گیا ہے۔ آج شاید ہی کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جو مغرب بناتا ہو اور چین اس سے سستی نہ بناتا ہو۔ گاڑیاں ہو یا موبائلز، پنکھے ہوں یا پینز، دوائیاں ہوں، ٹیکسٹائل، سولر پینلز، حتیٰ کہ سیٹلائٹ اور خلائی ٹیکنالوجی تک، چین میں ہر چیز بنتی ہے، اور وہ بھی بہت سستی۔ اور اب بات تو جدید فائٹر جیٹ طیاروں تک پہنچ گئی۔ مطلب یہ کہ جو چیز کبھی مغربی برتری کی علامت تھی، اب وہ مقابلہ ہار چکی ہے۔ اور یہ صرف تجارت نہیں، یہ ایک نظام کا بحران ہے، کیونکہ مغرب کی طاقت صرف اس کے ہتھیاروں اور یونیورسٹیز میں نہیں تھی، بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ دنیا کو کچھ ایسا دے جو کوئی اور نہ دے سکے۔ اب اگر چین ہر وہ چیز سستی اور جلدی دے سکتا ہے، تو پھر سوال یہ نہیں کہ مغرب کی معیشت کا کیا ہوگا، بلکہ سوال یہ ہے کہ مغرب کی طاقت اور صدیوں کی شناخت کا کیا بنے گا۔ تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب اجارہ داری ٹوٹتی ہے تو تہذیبی برتری بھی لڑکھڑا جاتی ہے، اور جب کوئی طاقت اپنی شناخت، اپنی برتری اور اپنا کنٹرول سب ایک ساتھ کھوتی ہے، تو وہ ایک ایسا راستہ اپناتی ہے جس کا نام ہے جنگ، جو کبھی نظریاتی ہوتی ہے، کبھی معاشی، لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے: اقتدار واپس لینا، کسی بھی قیمت پر۔ اس لیے دنیا اب ورلڈ وار کی دہلیز پر ہے، قیامت جیسی ورلڈ وار، جو شاید قیامت کو بھی قریب کر دے گی۔